الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ سلسلہ وار جو گفتگو ہے اس کے 30 ایپیسوڈ یوٹیوب پر شائع ہو چکے ہیں، اور ہماری جو سلسلہ وار گفتگو ہے یہ دنیا کی مذمت اس موضوع پر مشتمل ہے۔ تو اسی میں آج ہم اپنی اگلی گفتگو اللہ تعالیٰ گمراہوں کو عیش و عشرت میں ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہوں کو، جو گمراہ ہو چکے ہیں، ان کو عیش و عشرت میں ڈھیل دیتا ہے۔ اس عنوان کے تحت آج ہم اپنی اگلی گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے عمر با عیش و عشرت میں خوب ڈھیل دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم اکثر آج دیکھتے ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اپنی نفس کی اتباع، خواہشات کی پیروی اور شیطان کی اطاعت، یعنی شیطان کی بات ماننا، اس پر عمل کرنا، اور اس کے باوجود بھی، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں اور شیطان کی بات مان رہے ہیں، شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانوں کو، اور جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو کہ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے سارے کام انجام کر دے رہے ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں، شیطان کی بات مان رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عمر میں اور عیش و عشرت میں خوب ڈھیل دیتا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا میں عیش دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نافرمان ہیں، گمراہ ہیں، بدکار ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب ڈھیل دی دنیا میں۔ اس کو دنیاوی تمام سامان مہیا کرائے، اس کو دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اس کو کثیر مال عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خوب دنیا میں عیش و عشرت دی اور اس کی عمر بھی طویل کر دی کہ دنیا میں تو خوب عیش کر لے۔ کیوں؟ کہ میرے لیے ڈھیل ہے، میرے نزدیک یہ تیرے لیے ڈھیل ہے کہ میں تجھے ڈھیل دیتا ہوں، آخر تو آئے گا تو میرے ہی پاس، لوٹ کر تو آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا حساب لے گا اور اس پر سخت حساب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے دردناک عذاب مسلط فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ جیسا کہ لوگ آج یہ گمان کرتے ہیں کہ جس پر عیش و عشرت خوب ہو جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر بڑا کرم ہے، بڑی رحمت ہے، بڑا فضل ہے۔ تو ہم لوگوں کی یہ گمان ہے جو یہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس پر زیادہ مال ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے باوجود بھی اس پر کثیر مال ہو، کثیر نعمتیں ہوں، عیش و عشرت کے سامان مہیا ہوں، بہت زیادہ مالدار بھی ہو جائے، اور سارے سامان جو اس کے عیش و عشرت کے لیے ہوں وہ سارے اس کے پاس موجود ہیں، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر یہ لوگ، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ لیکن ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے کہ تو دنیا میں جتنی چاہے اتنی عیش کر لے، پھر آخر پلٹ کر آئے گا تو میرے ہی پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہوتی ہے۔ ہم اس کو جو ہے ایک غلط نظریے سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز کو، جب ہم کسی چیز کو دنیا کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ چیز الگ ہو جائے گی،
اور وہ اس میں ہم جو ہے امتیاز نہیں کر پائیں گے صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا۔ اور جب ہم کسی چیز کو دین کی نظر سے دیکھیں، اللہ اس کے رسول کی نظر سے دیکھیں اور شریعت کی نظر سے دیکھیں گے، تو وہ چیز ہمارے لیے آئینہ ہو جائے گی، نمایاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، کہ تب ہم جانیں گے۔ اور وہ چیز کبھی صاف نہیں ہو سکتی جس کو ہم چاہیں کہ اس کو ہم آئینے کی طرح دیکھ لیں اور حق اور ہمارے سامنے آ جائے اور باطل ہم سے دور ہو جائے، اس میں ہم امتیاز کر سکیں۔ یہ صلاحیت اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی نظر والوں کو عطا فرمائی ہے، دنیا کی نظر والوں کو نہیں، کیونکہ جب وہ دنیا کی نظر سے دیکھیں گے ان کو تو یہ لگے گا کہ یہ بہت مالدار ہے، بہت عیش میں رہ رہا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، عیش ہی ایسے اس کے پاس، تو یہ دنیا کی نظر ہے۔ اور جب کوئی بندہ دنیا کی نظر سے دیکھتا تو اس کے لیے وہ چیز حسین و خوبصورت اور جمیل نظر آتی ہے، لگتا ہے بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ لیکن جب ہم اس کو دین کی نظر سے دیکھیں گے، یعنی اس کے ظاہر کو دیکھنا اور باطن کو دیکھنا، اور دنیا کی جو نظر ہوتی ہے وہ صرف ظاہر دیکھتی ہے، اور جو دین کی اور دینی علم کی نظر ہوتی ہے تو دینی اور دین کے علم کی نظر جو ہوتی ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے دیکھنے کا۔ تو دنیاوی نظریات سے تو یہ ہے کہ جس پر زیادہ مال ہو تو اس پر زیادہ اللہ کی رحمت، اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ جو اعمال میں سب سے بہتر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ سب سے بہتر، اس کا مقام بلند ہے۔ جس کی اعمال سب سے زیادہ ہو، جس کے پاس نیک اعمال کثرت سے ہو، وہ بہتر ہے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ بہتر نہیں۔ ہم لوگوں نے یہ معیار جو بنا رکھا ہے، جو اپنے نظریات جو بنا رکھے ہیں، جو دیکھنے کی جو نظر بنا رکھی ہے، بالکل باطل نظر ہے ہماری۔ ہم اس نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ نظر اللہ تعالیٰ نے صرف ظاہر دیکھنے کے لیے بنائی ہے۔ اور جو ہم دین کی نظر سے دیکھیں گے، دینی علم کی نظر سے دیکھیں گے، اخروی اعتبار سے ہم جب دیکھیں گے، اخروی اعتبار سے، تب ہمیں معلوم پڑے گا، ہم اس کا ظاہر بھی دیکھ لیں گے، اس کا باطن بھی دیکھ لیں گے، جس کی ظاہر یہ اور حقیقت یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے عمر میں اور عیش و عشرت میں خوب ڈھیل دیتا ہے، یعنی مہلت دیتا ہے، خوب ڈھیل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی کہ دوزخ اور قیامت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جن لوگوں کو میں نے ڈھیل دے رکھی ہے، تو وہ لوگ اتنی ڈھیل دے رکھی، لیکن جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا دن، حشر کا دن، حساب کا دن اور دوزخ، تو جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا خواہ وہ قیامت ہو، تب وہ اس شخص کو جان لیں گے جو رہائش گاہ کے اعتبار سے برا ہے۔ ابھی جو لوگ جن کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے، عیش و عشرت کے زیادہ سامان ان کے پاس مہیا ہوتے ہیں، تو دنیاوی نظر سے جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ بہت اللہ کی رحمت ان پر زیادہ ہے، اللہ کا فضل زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی یہاں واضح کر دیا کہ نہیں، لیکن جس دن وہ قیامت کو اور دوزخ کو اور اللہ کے عذاب کو جب وہ دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تب وہ جان لیں گے کہ رہائش گاہ کے اعتبار سے کون برا ہے۔ تب وہ جانے گا ہم دنیا میں تو انہیں بہت اچھا سمجھتے تھے اور ان پر جو ہے اللہ کی رحمت شمار کرتے تھے، گمان کرتے تھے ہم کہ اللہ کی بڑی رحمت ان پر، تو یہ ہمارا ایک جو اندازہ ہم لگاتے تھے، ہمارے اندازے سارے غلط تھے، ہمارے گمانات جتنے تھے سارے غلط تھے۔ لیکن کب؟ جب وہ قیامت کو اور دوزخ کو اور اللہ کے عذاب کو جب وہ دیکھ لیں گے، تب جانیں گے کہ رہائش گاہ کے اعتبار سے کون برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے بھی کون کمزور تر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے نزدیک انجام و اجر و ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پوری طرح سے واضح کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک
جو اعمال میں سب سے بہتر ہو، جس کے پاس نیک اعمال زیادہ ہوں، وہ بہتر ہے، مال والا بہتر نہیں۔ یہ پوری طرح سے یہ چیز واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ جنہیں تم آج لوگ اچھا سمجھتے ہو کہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت حاجی ہو گئے، حج کا رائے 3 بار ہو آئے حج کے لیے، بہت پیسہ ان کے پاس، بہت جائیداد ہے ان کے پاس، بہت مال ہے ان کے پاس، بہت اچھے لوگ ہیں صاحب، بہت تعریفیں ہوتی دنیا میں، لیکن قیامت کے دن اگر وہ اپنے اعمال میں بہتر نہیں اور انہوں نے اللہ اس کے رسول کی اگر نافرمانیاں کی ہیں، تب وہ جانیں گے کہ رہائش گاہ کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے یہ تو اچھے تھے ہی نہیں جنہیں ہم اچھا دنیا میں سمجھتے تھے، اچھے تو وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن انہیں معلوم پڑے گا، جب وہ دیکھ لیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اعمال میں جو سب سے زیادہ بہتر تھا اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے، مال والا بہتر نہیں۔ یہ سورہ مریم کی آیات نمبر ہے 75 اور 76۔ تو یہ چیز ان آیات پر ہمیں بڑا غور و فکر کرنا چاہیے، اور جب بھی ہم دنیا میں کسی چیز کو دیکھیں تو دنیا کی نظر سے نہیں بلکہ دین کی نظر سے دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ کیا چیز ہے، اچھی ہے یا بری، خراب ہے یا بہتر، حق ہے یا باطل۔ تو جب ہم دین کی نظر سے کسی چیز کو دیکھیں گے تو وہ چیز ہم پر پوری طرح سے آشکار ہو جائے گی، نمایاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ لیکن جب دین کی نظر سے دیکھیں اور دنیا کی نظر سے دیکھیں گے تو ہمیشہ ہم دھوکہ کھائیں گے، کبھی صحیح فیصلے نہیں کر سکتے، ہم امتیاز نہیں کر سکتے صحیح اور غلط میں، یہ صحیح ہے یا غلط۔ تو اس لیے جب بھی ہمیں کوئی چیز دیکھنی ہو، کسی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ ہو دنیا کا، صرف اور صرف ہم دین کی نظر سے دیکھیں گے تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ جنہیں ہم دنیا میں بہتر سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک تو بہتر وہ جس کے پاس اعمال زیادہ ہیں نیک، وہ بہتر ہے، اور جس کے پاس برے اعمال زیادہ ہیں، خواہ اس کے پاس مال کتنا ہو لیکن وہ برا ہے، اچھا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ دنیا کی نظر سے تو، دنیا کے اعتبار سے تو وہ اچھا ہے، لوگ اسے اچھا کہتے ہیں، اور مال کے اعتبار سے اس کی عزت بھی کی جاتی ہے، لیکن مال کی حالانکہ اس کی عزت نہیں ہوتی، اس انسان کی کوئی عزت نہیں، کیوں اس میں ایسی کوئی خوبیاں نہیں، لیکن جو اس کے پاس جو مال آ جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ لیکن ایسی عزت کس کام کی جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک، جس کا جو ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک جو ہے، جو انسان اچھا نہیں، بہتر نہیں، وہ اس کی عزت اس کی کسی کام کی نہیں، اور وہ بندہ ہمیں اس آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے، برباد اور تباہ ہونے والا ہے۔ تو جو شخص گمراہی میں مستغرق ہو جائے، گمراہ ہو جائے پوری طرح سے، بھول جائے اپنی آخرت کو، اور صرف دنیا بنانے اور دنیا کمانے میں لگ جائے، اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز رہے کہ جو کچھ ہے سو دنیا ہے بس، اور آخرت پر اس کا کامل یقین نہ ہو، جس میں شبہ ہو۔ حالانکہ وہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق اس کا دل کبھی نہیں کرتا، صرف جانتا ہے، کہتا بھی ہے منہ سے، لیکن دل اس کی تصدیق، کیونکہ دل اگر اس کی تصدیق کر لیتا تو شاہد ہے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا۔ تو جو شخص پھر ایسے لوگ پھر یہ گمراہ ہو جاتے، یہ گمراہ ہیں، خواہ وہ کفار ہوں، خواہ وہ مشرکین ہوں، اور خواہ وہ مسلمان ہوں۔ مسلمان اس سے جو الگ نہیں ہے، کوئی یہ کہ نہیں صاحب مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتا، ارے 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے وہ کون ہیں؟ وہ گمراہی تو ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کی، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کی، اپنے نفس کی اطاعت کی، خواہشات کی پیروی کی اور شیطان کی بات مانی، ایسے لوگ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ یہ سارے کے سارے وہ لوگ یہ گمراہی کے زمرے میں شامل ہیں، خواہ وہ مشرکین ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں۔ تو جو شخص گمراہی میں مستغرق ہو جائے اور اپنی گمراہی پر خوش و راضی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی میں مزید اضافہ فرماتا ہے، یعنی وہ اپنی گمراہی پر خوش ہو کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں نے تو کتنی دولت کما لی، لوگ اسی میں لگے رہے، نیک کاموں کی جو ہے طرف جو راغب زیادہ رہے،
انہوں نے نیک کاموں اپنی آخرت کو زیادہ ترجیح دی اور اس کے لیے عمل بھی کیے۔ ہم نے صرف اپنی دیکھو مال کمایا اور صبح دکان جانا یا اپنے کاروبار کو دیکھنا، شام کو اپنے گھر آنا، صرف اسی میں رہے، ہمارا کوئی دوسرا کام ہی نہیں رہا۔ صبح کو اپنا کاروبار دیکھنا، مال کمانے کی کوشش کرنا، شام کو گھر آنا، رات کو سو جانا، پھر صبح اٹھنا، بس یہی ایک معمول رہا ان کا ہمیشہ کے لیے۔ تو اور انہوں نے آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، آخرت کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، صرف اور صرف دنیا بنانے کے لیے، اور ایک مشین بن گئے پیسہ کمانے کی، صرف پیسہ کمانے کی، جائیداد بڑھانے کی مشین بن گئی۔ تو جب وہ مستغرق ہو جائے اور اپنی گمراہی پر خوش اور راضی ہو کہ میں تو بس ٹھیک ہوں، میرا کام ٹھیک ہے، راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اور اس کی گمراہی کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اس کی خواہشات و لذات اور اس کی عیش و عشرت میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی میں ڈال دیتا ہے، جو چیز وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو وہی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جدھر کا رخ کرتا ہے میں اس کا رخ ادھر کو ہی کر دیتا ہوں۔ تو جب وہ اس طرح سے مستغرق دنیا میں ہو جاتا ہے اور دنیا کے کاموں میں، وہ صرف دنیا بنانے میں جب لگ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی جو ہے گمراہی کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اس کی خواہشات کو اور اس کی لذات کو اور اس کی عیش و عشرت میں خوب مزید اضافہ کر دیتا ہے، خوب یہ سب چیزیں اس کے لیے جو ہے بڑھا دیتا ہے اور مزید اضافہ کر دیتا ہے، اور لے بھائی اور لے، کتنا چاہیے تجھے سب لے جا، آ کے چھوڑ کے دنیا میں سارا کا سارا آئے گا، کیوں وہ سارا میرا ہے، ہر ذرہ اللہ رب العزت کا ہے، کائنات کا ہر ذرہ اس نے تخلیق کیا ہے اور صرف اسی کا ہے، ہم لوگ صرف استعمال کرنے والے ہیں اور چھوڑنے والے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں یہاں پر۔ انسان کتنا بھی مال کما لے، سب کچھ کما لے، خالی ہاتھ جس طرح آیا تھا اسی طرح وہ جائے گا، ایک ذرہ بھی دنیا سے نہیں لے جا پائے گا، وہ کتنا بھی کما لے، مشین بن جائے نوٹ چھاپنے کی، وہ کتنی بھی جائیداد جمع کر لے، جو جائیداد جہاں ہے وہیں رہے گی، تیرا جہاں باغ اور کھیت ہے وہیں رہے گا، تیرا جو گھر ہے اسی زمین پر اسی جگہ موجود رہے گا، صرف تو وہاں سے جائے گا، سارا سب کچھ وہیں رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی خواہشات اور بڑھاتا ہے۔ جب انسان اس طرح سے دنیا اور دنیا کی محبت اور رغبت میں اور مال کمانے مستغرق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی خواہشات اور لمبی کر دیتا ہے، اب یہ بھی خواہش میری پوری ہونی چاہیے، اس کے لیے یہ والا کام ہم کریں اور اس طرح سے میرے پاس مال ہے اور ہم یہ والی خواہشات کو اپنی پوری کر لیں، اس کی لذات بڑھا دیتا ہے، اور اس کی عیش و عشرت میں اور جو اس کو جو عیش مل چکی ہے اس سے بھی زیادہ اسے اللہ تعالیٰ عیش و عشرت کے سامان مہیا کراتا ہے پھر، اور اس کو پھر وقت معین تک ڈھیل دیتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے وقت طے کر دیا کہ اتنے وقت تک تجھے خوب عیش و عشرت ملے گی، یہ وقت رہا، فلاں تاریخ فلاں وقت اتنے بج کر اتنے منٹ تک تیری وقت جو میں نے دے رکھا ہے، بس خوب جتنی چاہے عیش کر لے اتنے سے وقت میں بس، اور وہ ایک لمحہ بھی نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا، اسی لمحے اس کی روح قبض کر لی جائے گی، بس اتنی اس کو مہلت دی گئی اللہ تعالیٰ نے، یعنی وقت معین تک اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ یہ سب اس کے لیے بطور سزا ہوتی ہے، کیوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے سامان مہیا کرائے، خوب دنیا میں عیش و عشرت دی، اس کی خواہشات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پوری کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے انعامات نہیں، یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات نہیں ہیں کہ اللہ نے اس کو انعام دیا یا اللہ نے اس کو رحمت دے دی، اللہ نے اپنی رحمت دے دی، اللہ نے اپنا فضل اس کو عطا کر دیا، نہیں، یہ اللہ کی نہ تو رحمت ہے نہ اللہ کا فضل ہے نہ اللہ کے انعامات ہیں، بلکہ یہ سب عیش و عشرت اس کے لیے سزا ہے، کیونکہ اس نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا، اس لیے اس کے لیے سزا ہے کہ اس نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اختیار کر لیا، تو یہ اس کے لیے سزا ہے، انعام نہیں، اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کا فضل نہیں، جسے ہم فضل تصور کرتے ہیں، تو یہ اس نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا ہے، اس لیے یہ اس کے لیے انعام نہیں، اللہ کا فضل نہیں، اللہ کی رحمت نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ سزا ہے۔ سورہ نساء، اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہم نے بیان کی تھی سورہ مریم کی 75-76 تھی، اور یہ سورہ نساء آیت نمبر ہے 115۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد، جو شخص رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد
کہ اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی تھی اور مسلمانوں کی راہ سے وہ جدا چلے اور جدا راہ کی وہ پیروی کرے تو ہم اسے اسی گمراہی کی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور اس کے بعد کہ جب اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو گئی، کیا ہمارے لیے قرآن ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا ہمیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیثیں کیا ہمارے لیے ہدایت کا سبب نہیں ہے، ہدایت کی راہ نہیں دکھاتی؟ تو ہدایت کا راستہ تو ہمیں اللہ نے دیا، اس کے رسول نے ہمیں دکھایا، اور یہ راستہ جب مسلمان کو ملا اور ملنے کے بعد پھر بھی وہ گمراہی کو اختیار کرے، اس کے باوجود بھی قرآن اس نے سنا، قرآن کا ترجمہ بھی سنا، بیانات بھی سنے، لوگوں کی علماء کرام کی تقریر میں بھی اس نے سنی، سب کو سنا، اس نے اللہ کے رسول نے بتایا کہ راستہ ہدایت کا یہ ہے اور برائی کا راستہ یہ ہے، اس نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا اور برائی کے راستے پر چل دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان پر میں نے یہ ساری چیزیں عیاں کر دی، واضح کر دی کہ ہدایت یہ ہے، اور ایک چیز اور اس کے علاوہ، قرآن اور حدیث کے علاوہ، تو قرآن اور سنت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے۔ یہ عقل جانوروں میں نہیں ہے، انسانوں میں ہے، اور یہ عقل اس لیے دی کہ صحیح اور غلط، حق اور باطل میں وہ امتیاز کر سکے، فرق کر سکے۔ اور ہر انسان جانتا ہے کہ ہاں ہمیں مرنا ہے اور ہمارا حساب ہونا ہے، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، برے کاموں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ وہ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، صحیح اور غلط کو جانتا ہے، کھٹے اور میٹھے کو جانتا ہے۔ جب وہ کھاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زبان میں یہ تاثیر رکھی کہ وہ بتا دے گی کھٹا ہے کہ میٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ناک میں یہ تاثیر رکھی، وہ بتا دیتی ہے کہ خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی، وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے کبھی قرآن اور حدیث نہیں سنا اور نہ پڑھا تو وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ گندگی کیا ہے؟ دنیا کے اندر نالیوں میں کیا چیز بہتی، کیا نہیں جانتا انسان؟ وہ جانتا ہے یہ گندگی بہہ رہی ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ ہمارے جسم سے جتنے چھید ہیں سارے چھیدوں سے گندگیاں نکلتی ہیں، ہر چھید سے گندگی نکلتی، جانتا ہے وہ۔ انسان جو کھاتا ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اچھی ہے، لذت دار ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ جو صبح نکلتی ہے تو وہ کیا چیز ہے۔ ہر چیز کا فرق جانتا ہے، صحیح اور غلط سب کچھ جاننے کے باوجود، اور دنیا میں ہر چیز کو اس کو معلوم ہے، اور جتنے خطرات اس پر آتے ہیں، حادثات آتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا نہیں جانتا جب ٹرین آ رہی تو کیا ریل کی پٹری پہ کھڑا نہیں ہو جاتا؟ کیوں؟ اس میں عقل ہے، وہ جانتا ہے کہ ٹرین آ رہی ہے، ہم ریل کی پٹری میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ کیا اللہ نے اس کو عقل نہیں دی؟ کیا وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا؟ اگر وہ یہ کہہ دے روز قیامت اللہ تعالیٰ کہ ہم تو نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ ہم نے سنی، تو اللہ تعالیٰ ہم اس لیے گمراہی میں ہو گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے عقل نہیں دی تھی؟ میں نے تجھے جانور نہیں بنایا تھا کہ تجھ میں عقل نہ ہو؟ میں نے تجھے عقل دی، تو دنیا میں ہر چیز کو جانتا تھا، ہر چیز کو۔ کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں کہ انسان نہیں جانتا کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ انسان جب چوری کرتا ہے نا کسی کی تو جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، انسان جب زنا کرتا ہے تو جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، انسان جب شراب نوشی کرتا ہے نا وہ جانتا ہے کہ شراب پینا غلط ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز کی پہچان، اس کی شناخت اور اس میں فرق کرنے کا جو مادہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت ہر انسان کے اندر عقل کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھی ہے۔ ہر انسان کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، جانتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اس کے باوجود اب وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے قرآن نہیں سنا، میں نے حدیث نہیں سنی، تیرا فرمان نہیں سنا، تیرے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا ہم نے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تجھے عقل نہیں دی تھی؟ کیا تو نہیں جانتا تھا؟ تو ہزاروں لوگوں کو قبرستان چھوڑ کر آیا، تو نہیں جانتا تھا کہ تجھے بھی مرنا ہے؟ تجھے تو معلوم تھا نا۔ جب تو دنیا کی ہر چیز جانتا تھا تو پھر دنیا میں یہ بھی چیزیں تھیں، کیونکہ انسان دنیا میں ہی دفن ہوتا ہے، قبرستان میں جا کر۔ آسمان میں دفن نہیں کیا جاتا کہ میں نہیں جانتا تھا آسمان میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں جانتا تھا۔ اور تو یہ بھی جانتا کہ ہاں ایک بند کوٹری میں، چل تو عذاب کے بارے میں نہیں جانتا تھا لیکن اتنا تو جانتا تھا کہ بند کوٹری میں جس میں ایک سوئی کے برابر بھی چھید نہیں ہے ہوا آنے اور جانے کے لیے،
اس بند کوٹری میں تجھے بند کیا جائے گا. اتنا تو جانتا تھا. اگر تجھے زمین کے نیچے نہ صحیح، اگر ٹھیک زمین کے اوپر اسی طرح کی اگر کوٹری بنا کے تجھے بند کر دیا جائے تو سوچ تیرا کیا حال ہوگا زمین کے اوپر. تو اتنا جانتا ہی تھا کہ اتنا بھی نہیں جانتا تھا. تو ہر چیز جانتا ہے، بس کیا ہے، اس کا نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں عیش و آرام سے رہیں اور دنیا میں میری تعریف ہو، دنیا میں میری واہوائی ہو، لوگ ہماری عزت کریں میرے مال کی وجہ سے، اور بس دنیا ہی دنیا ہو، دنیا میں سارے عیش و آرام ہمارے لیے مہیا ہوں اور ہم دنیا میں عیش سے زندگی گزاریں اور اس پر ہم فخر کریں اور تکبر کریں اور خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں اور کہیں گے دیکھو سامنے والا حقیر ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس دیکھو کتنا مال ہے، میں کتنی عیش و عشرت سے رہ رہا ہوں، کتنی بڑھیا گاڑی میں گھومتا ہوں. یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر میں اس کا رخ ادھر کو ہی پھیر دیتا ہوں، چل جا تو جدھر کو جانا چاہتا ہے، میرا کیا ہے. نہ تو میری شان کو تو بڑھا سکتا ہے نہ تو گھٹا سکتا ہے. تو جو دنیا تو نے چاہی میں نے دنیا تجھے دے دی. تو جدھر کا راستہ تو مانگ رہا تھا میں نے تیرا راستہ ادھر کوئی کر دیا. تو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا تھا میں نے تجھے گمراہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ادھر کو ہی اس کا رخ پھیر دیتا ہوں اور میں اس کو ہمیشہ اس کو پھر اسی طرح پھیرے رکھتا ہوں جب تک کہ وہ اپنا رخ پلٹنے کی کوشش نہ کرے، یعنی آخرت کی طرف اس کا رجوع نہ ہو، یا اسے کبھی عقل آ جائے کہ نہیں میرا راستہ غلط تھا، میں آخرت کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے وہ توبہ کرے اپنے گناہوں کی اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور جو ہے نیک اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ پھر جدھر اس نے رخ بنایا نیت کی پھر اللہ تعالیٰ اس کا رخ واپس پلٹ دیتا ہے آخرت کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف. لیکن اگر اس نے ارادہ کر لی نہیں مجھے تو بس دنیا ہی دنیا چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہ پھر میں ہمیشہ اس کا منہ جو ہے اس کا رخ جو ہے ہمیشہ گمراہی کی طرف پھیرے رکھتا ہوں. اور پھر آخر ہم، یہ بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی گمراہی میں مبتلا ہیں، انہیں اس سے سبق اور عبرت حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ پھر ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. پھر ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ سورہ نساء 115 کہ جس کا میں نے مفہوم بیان کیا. میں پھر سے ایک چیز کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہیں میں ان کا ترجمہ بیان کرتا ہوں اور اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. کہ میں لفظی ترجمہ بیان نہیں کرتا، اس معنی کے ساتھ میں مفہوم بھی لے لیتا ہوں تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اسی ضمن میں ایک اور آیت کریمہ، اس سورہ مریم کی یہ آیت ہے، آیت نمبر اس کا ہے 73 اور 74. اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ، یہاں کافروں کے لیے یہ بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہی دیکھ لو کہ ہم دونوں گروہ یعنی مسلمان اور کافر میں سے کس کی رہائش گاہ بہتر ہے اور مجلس خوب تر ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے جو آج اپنی مال پر اور اپنے حکومت پر، اپنے اقتدار پر، اپنی طاقت پر، اپنی جوانی پر اور اپنے عہدے اور منصب پر جو لوگ آج فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر ڈالا جو ساز و سامان زندگی کے لحاظ سے ان سے بھی کہیں بہتر تھے، لیکن میں نے ہلاک کر ڈالا. تو ان کی کیا اوقات ہے؟ ان سے پہلے جو ان سے زیادہ بہتر تھے، ان سے زیادہ عیش و عشرت میں تھے، ان سے زیادہ مال والے تھے، ان سے زیادہ ساز و سامان والے تھے، ان سے زیادہ اقتدار والے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو بھی ہلاک کر ڈالا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو اپنے مال پر، اپنے عہدوں پر، اپنے منصب پر جو فائز لوگ ہیں، جو ایک اقتدار جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا یا جن کو حکومت دے دی یا کوئی بڑا عہدہ دنیا میں دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا مال اور اسباب کے اعتبار سے وہ بہتر ہیں، بڑے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑے ہیں،
تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے ان سے پہلے جو قوموں کو میں نے ہلاک کیا ہے وہ سامان زندگی سے، ساز و سامان زندگی سے، اس لحاظ سے ان سے کہیں بہتر تھے، یعنی ان سے زیادہ ان کے پاس مال تھا، ان سے زیادہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے رکھا تھا ان کو، اس سے زیادہ ان کے پاس جو ہے مال و دولت، زمین و جائیداد تھی، یعنی بہت بڑی رہائش گاہ کے مالک تھے، یہ بہت بڑے ساز و سامان کے مالک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ تو یہ کیا ہے؟ جبکہ وہ ان سے زیادہ تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوم پر عذاب بھیجا تو وہ عذاب کا اشارہ اس طرف ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو عذاب بھیجے تو پوری کی قومیں جو ہے ختم اور تباہ اور برباد اور ہلاک ہو گئیں، پوری بستیاں الٹ دی گئیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ سے سارے کے سارے مر گئے، کہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہیں بندر بنا دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں کئی قوموں کو جو اس طرح سے ہلاک کر دیا، جو مال اور اپنے طاقت کے اعتبار سے، مال، زمین و جائیداد اور ساز و سامان اور طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے وہ۔ جب گمراہ لوگ دیکھیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جب گمراہ لوگ دیکھیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ دونوں فریقوں میں سے کون بہتر ہے اور کون بدتر ہے، تو عنقریب وہ جان لیں گے کہ مقام کے لحاظ سے کون بدتر ہے اور کون بہتر ہے، اور جماعت کے اعتبار سے بھی وہ جان لیں گے کہ کون زیادہ کمزور تر ہے، اور انہیں اس وقت انہیں اس حقیقت کو معلوم ہو جائے گی، وہ حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور یقین ہو جائے گا کہ واقعی وہ بدکار لوگ تھے۔ کفاروں نے جب اہل ایمان سے سوال کیا کہ ہم تم سے یعنی مومنوں سے اپنے مقام و مرتبے اور درجہ شان و شوکت اور عزت اور مال و دولت میں بہتر ہیں، اور ہم قرآن و حدیث اور دین و شریعت کو نہیں مانتے، اور تم اور تمہارے ساتھی اور تمہارے نبی جو اللہ کے رسول محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ذرا بتاؤ مجلس اور جماعت اور قوت و طاقت اور عیش و عشرت اور مال و دولت کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ اے مسلمانوں، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم عزت و دولت والے ہیں اور تم غربت والے ہو، ہم کثرت والے ہیں اور تم قلت والے ہو، اور ہم عیش و آرام والے ہیں اور تم تنگ دستی و پریشانی والے ہو؟ کیا تم اس حالت و کیفیت سے اندازہ نہیں لگاتے؟ اور ہم سچے ہیں اور تم جھوٹے ہو، اور ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو۔ لیکن کفار جب پلسرات پر پہنچیں گے تو وہ جان لیں گے اپنے دردناک اور برے انجام کو، جان لیں گے اس دن۔ وہ آج نہیں جانتے، آج تو وہی جانتے ہیں کہ ارے بھائی ان کی بہت تنگی، ہم بہت عیش و آرام میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس قوت زیادہ، ہمارے پاس طاقت زیادہ، ہمارے پاس جو ہے مال و دولت زیادہ، زمین و جائیداد زیادہ ہے، اور ہم جو ہے اللہ اس کے رسول کی جو نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ ہم تو مانتے ہی نہیں، ہم تو نہ تو اللہ کو مانتے ہیں نہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، ہماری تو بھگوانی کوئی اور ہے۔ تو ایسے لوگ جب پلسرات پر پہنچیں گے تب وہ جان لیں گے اپنے دردناک اور برے انجام کو کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، ہر لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، جماعت کے لحاظ سے بھی، اور دنیاوی ساز و سامان اور زمین و جائیداد اور حکومت اور اقتدار اور عہدہ اور منصب، ہر چیز کے اعتبار سے وہ جان لیں گے کہ ہاں یہ جو نیک لوگ، جو مسلمان تھے، جو نیک تھے، جو ایمان لائے تھے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے تھے اور کثرت سے نیک اعمال کرتے تھے، برائیوں سے دور رہتے تھے، یہ ہیں بہتر، ہم نہیں، ہم تو بدکار ہیں۔ اس دن جانیں گے وہ، آج نہیں۔ آج تو انہیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ہم ہی صحیح ہیں، یہ غلط ہے، ہم جماعت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، اور ہیں پوری دنیا کا۔ آپ دیکھیے، اندازہ لگائی، موازنہ کیجیے آپ، آج مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ان کی زیادہ ہے، وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ آج بھی دیکھ لو تو جماعت کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ ہیں، مال کے اعتبار سے بھی وہ ہم سے زیادہ ہیں، ہر لحاظ سے، حکومتوں کے اعتبار سے بھی ہم سے زیادہ، ان کی دنیا میں زیادہ حکومتیں ہیں، ان کے ملک زیادہ ہیں، تو ہر لحاظ سے وہ بہتر ہے۔ لیکن جب وہ پلسرات پر پہنچیں گے تب وہ جان لیں گے کہ بہتر کون ہے اور بدکار کون ہے۔
اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ تب وہ اپنے برے انجام کو اور دردناک انجام کو جان لیں گے، اور جب نیک مومن پل صراط سے گزریں گے تو اس وقت وہ نور کے غلافوں میں ہوں گے۔ جب نیک مومن جب پل صراط سے گزریں گے تو وہ نور کے غلافوں میں ہوں گے، اور دوزخ ان سے کہے گی اے مومنو، جب وہ پل صراط پر پہنچیں گے تو جو نیک مومن ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، صالحین ہوں گے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے والے ہیں، ایسے لوگ جب پل صراط سے گزریں گے تو نور کے غلافوں میں ہوں گے، اور دوزخ ان سے کہے گی اے مومنو تم جلدی سے گزر جاؤ۔ بہت پیاری بات، سبحان اللہ۔ دوزخ کہے گی ان نیک مومنوں سے کہ تم جلدی گزر جاؤ، کیونکہ تیرے نور نے میری تپش کو کم کر دیا ہے۔ اے مومنو، پل صراط پر جب نیک مومن گزریں گے تب دوزخ کہے گی اے مومنو تم جلدی سے گزر جاؤ، کیونکہ تمہارے نور نے میری تپش کو کم کر دیا۔ یہ نیک مومن کی علامت ہوگی، یہ نیک مومن کا بلند مرتبہ اور مقام ہوگا اس دن۔ دوزخ کہے گی کہ جلدی سے گزرو، کیونکہ تمہارا جو نور ہے میری تپش کو کم کر رہا ہے۔ دوزخ کہے گی میری آگ کی جو تپش ہے وہ کم ہو رہی ہے، اے مومنو، اے نیک مومنو جلدی سے گزر جاؤ۔ یہ انعام ہوگا اس بندے کا، یہ مرتبہ ہوگا روز قیامت، یہ مقام اور بلند درجات اس کا ہوگا اس دن، قیامت کے دن، کہ اے مومنو جلدی سے گزر جاؤ، تمہاری نور نے میری آگ کی تپش کو کم کر دیا ہے۔ اور پل صراط پورے جہنم کی لمبائی پر قائم ہے۔ پل صراط جہنم کی پوری جتنی لمبائی ہے، جہنم کی پوری لمبائی پر قائم ہے، اور پل صراط سے ہر انسان کو گزرنا ہے، ہر انسان کو، کوئی بھی ہو، خواہ بھی مسلمان ہو یا کفار ہو، سب کو گزرنا ہے۔ اور کفار جب پل صراط سے گزریں گے تو اسی میں گرنا شروع ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے اسی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اتنی لمبائی ہے اس پل صراط کی، اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی وہ پل صراط ہے۔ بال سے زیادہ اس پہ ہر انسان کو گزرنا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ اور دوزخ کے اوپر بھی وہ پل صراط ہوگا، ایک پل ہوگا دوزخ کے اوپر سے، وہ جس پہ ہر انسان کو گزرنا ہے، اور اس پر سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ جب کفار اس پل صراط سے گزریں گے تو وہ دوزخ کو دیکھیں گے، اور ہمیں اور وہ جان لیں گے کہ ہمارا ٹھکانہ یہی دوزخ ہے۔ جب وہ دوزخ سے پل صراط سے کفار گزارے جائیں گے تو وہ جان لیں گے کہ بس میرا ٹھکانہ آ گیا ہے، یہ دوزخ ہی میرا ٹھکانہ ہے، اور ہمیں ہمیشہ اسی دوزخ میں رہنا ہے۔ اور تمام کفار نار دوزخ میں گھٹنوں کے بل گرا دیے جائیں گے پل صراط سے۔ تمام کفار جب پل صراط سے گزریں گے تو وہ گھٹنوں کے بل اسی دوزخ میں گرا دیے جائیں گے، جاؤ تمہارا ٹھکانہ یہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کی ہم اپنی گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی باب کا ہم جو ہے اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔